بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف پی ٹی آئی والے جناب ایک گروپ ہے جو کہتا ہے جناب مذاکرات کریں، دوسرا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے جناب کہ ٹھیک ہے مذاکرات تو اپنی جگہ، لیکن حکومت کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو مذاکرات کس چیز کے۔ لیکن وہ کہتا ہے جناب کہ جو انسٹرکشنز آئیں گی اڈیالہ سے ان کو فالو کیا جائے گا اور من و من اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا پنجاب میں چیف منسٹر کے پی کے جاتے ہیں تو ان کی بہت سیریس ریزرویشنز تھی کہ ان کو جس طریقے سے وہاں پہ ڈیل کیا گیا ان کے ساتھ، تو اس پہ بھی ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں اتنی ریزرویشنز ہیں، کیوں اتنا ہیو اینڈ کرائے ہے آل اوور پی ٹی آئی۔ مذاکرات تو اپنی جگہ، لیکن دین اگین مذاکرات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس وقت کہا جاتا ہے، پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ تو پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو کس بیسس پہ جا کے وہ حکومت سے مذاکرات کریں گے، اور کیا ان کی بیکنگ ہوگی، کیا اڈیالہ ان کی بیکنگ کرے گے، یا کہ ان کے لیڈر جو ہے عمران خان جو ہے کیا ان کی بیکنگ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اسٹیبلٹی آنا ضروری ہے، there is no doubt about it, but then again یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ہو تو پھر بات بنتی نظر نہیں آتی ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ مسل پاور دیکھا جائے، اسٹریٹ پاور دیکھی جائے تو پی ٹی آئی والے اپنا شو کر چکے ہیں، لیکن اب واٹ نیکسٹ، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب شفیع اللہ جان صاحب، پی ٹی آئی سے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر کے پی کے، اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب اور قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ میں شفیع اللہ جان صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ شفیع اللہ جان صاحب، واٹ از دا وے فارورڈ، اور اب آگے کیا پلان ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جس طریقے سے آپ نے بات مذاکرات کی اور اسٹریٹ موومنٹ کی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہم 9 جنوری کو کراچی جا رہے ہیں اور ہم سندھ کے کچھ مزید شہروں میں بھی جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پنجاب کا ایک دورہ کیا، جو مقاصد ہمارے تھے اس سے زیادہ ہم نے حاصل کیا۔ اب انشاءاللہ ہمارا رخ جو ہے وہ کراچی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کندھوں پہ ذمہ داری ہے سہیل آفریدی صاحب کی، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ان کو میسج بھی دیا ہے اور ذمہ داری بھی ان کو سونپی ہے، اور وہ جس طریقے سے اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ مثالی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں وہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کر رہے ہیں، مختلف اجتماعات سے انہوں نے خطاب بھی کیا، جلسے بھی ہوئے، اور بہت بڑے نمبر میں لوگ ان جلسوں میں شرکت کی جو سہیل آفریدی صاحب کو سننے آئے تھے۔ اور سہیل آفریدی صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف ان کو ایک امید کے کرن نظر آ رہی ہے ان میں۔ اس کے بعد ہم نے لاہور کا رخ کیا، ہم اسلام آباد کے مختلف مارکیٹس میں ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا، اور پنجاب کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے پنجاب کے لوگوں نے، لاہور کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا، جتنا فسادیت، ظلم، زیادتی پنجاب حکومت، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر، جو پاکستان تحریک انصاف کا ایون جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام تر پابندیوں کے باوجود ہم ایک کامیاب دورہ کر کے آ گئے ہیں، جس سے پنجاب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہم سندھ جا رہے ہیں 9 جنوری، اور انشاءاللہ ہم 3 دن وہاں پہ قیام کریں گے۔ 3 دنوں میں ہم وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملیں گے، اپنی پارٹی کے عہدیدارانوں سے ملاقاتیں ہوگی، اسیران سے ملاقاتیں ہوگی، ہم اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے۔ ہم اپنے تنظیمی عہدیدارانوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی ہے، ایم این ایز ہے، جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اسٹریٹ موومنٹ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کی تمام تر ذمہ داری اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو عمران خان صاحب نے سونپی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے ہو یا پھر مذاکرات کے حوالے سے ہو، کچھ بنیادی نکات پہ ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ اگر ان بنیادی نکات پہ حکومت بات کرنا چاہتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا شفیع صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ جو دوسرا گروپ ہے جس کو جو کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ آئس بریک کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ عنقریب ان کی ملاقات جو ہے زرداری صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، ڈار صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، سو ان کے پیچھے بیکنگ آپ لوگوں کی نہیں ہوگی یا عمران خان صاحب کی نہیں؟ جس میں جی میں نام لے دیتا ہوں آپ کو، میں ان کے نام جناب، ایک جناب آپ کے پاس ہیں چودھری فواد چودھری صاحب، ٹھیک ہے، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے یا عمران اسماعیل صاحب یا محمود مولوی صاحب، پہلے تو ان کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ ابھی بھی آئی پی پی کا حصہ ہیں یا انہوں نے آئی پی پی چھوڑ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہمارا مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔
مبشر صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب پختون کلچر کے مطابق جرگہ ہوتا ہے یا دو فریقین کے درمیان کہیں بھی بات ہوتی ہے، جو سٹیپ ان کرتا ہے، جو بات کروانا چاہتا ہے، بیچ کا جو مڈل مین ہوتا ہے وہ اختیار لیتا ہے، اختیار دونوں فریقین سے لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، دونوں فریقین سے بات ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، انہوں نے یہ اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے۔ اگر وہ ایک ذاتی کوشش کر رہے ہیں تو ذاتی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ سود مند ثابت ہوئی تو اچھی بات ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نہ یہ نامینیٹڈ لوگ ہیں، نہ ہمارا مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نامینیٹڈ لوگ نہیں ہیں، بٹ دین اگین اگر وہ آن دیئر اون اگر کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو بیک کریں گے؟ بیک سے مراد میری یہ مورل سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اگر وہ ہمارے نکات پہ بات کریں گی حکومت سے، اگر ہمارے جو بنیادی نکات ہم پرنسپلی جس کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں، اگر ان پہ بات ہوتی ہے تو بالکل ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بات جو ہوگی وہ ہماری جو ہم غیر مشروط مذاکرات نہیں چاہتے، ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ مشروط ہیں۔ اگر ہمارے پوائنٹس پہ وہ حکومت کی طرف سے حکومت کے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل ہم ان کو بیک کریں گے۔ کین یو ریپیٹ یور پوائنٹس ونس اگین جی؟ کیا آپ کے پوائنٹس ہیں کیا؟ دیکھیے، اس میں جو بنیادی پوائنٹس ہے اس میں 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، جس طریقے سے ہماری پنجاب کی حکومت چینی گئی، ہماری 180 سیٹیں تھی ہمیں 98 دی گئی، کراچی کی ہماری سیٹیں چینی گئی، بلوچستان میں ہماری سیٹیں تھی وہ چینی گئی۔ پرائم منسٹر عمران خان لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لانے کے بجائے ان کو اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ہم اپنے مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ ایک سب ڈرامہ تھا، وہ ساری قوم کے سامنے ہے، ایک تماشا لگا ہوا تھا جس طریقے سے رگ ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نئے اے سی پی کے انڈر نئے الیکشن کال آن کی جائے، ارلی الیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب تک رسائی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ان کی فیملی کی اور بشرا بی بی تک جو رسائی ہے وہ ممکن بنائی جائے۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا سا اس میں ان پٹ چاہوں گا یہاں پہ سینیٹر عفنان صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں، ایک تو انہوں نے شروع کرنی تھی اسٹریٹ پاور، جو پہلے بھی شروع کی تھی پی ٹی آئی نے، اور کسی حد تک وہ فزل آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے اسٹریٹ پاور، مسل پاور شو کرنی ہے۔ تو آر یو پیپل گڈ ود اٹ؟ اور مجھے یہ بتائیں، کیونکہ وہ پہلے بھی کہتے رہے پی ٹی آئی والے کہ حکومت کے پاس، یعنی کہ آپ لوگوں کے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر کیوں؟ وائی آر یو گائز لائک انسسٹنگ؟ وائی از دا گورنمنٹ انسسٹنگ کہ بیٹھ کے بات کریں دوبارہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم انسسٹ نہیں کر رہے۔ اچھا، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو سیاست کے اندر دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ والی بات پہلے بھی کی، ماضی میں شہباز صاحب جب وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تب بھی انہوں نے یہ بات کی، پھر اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ والی بات کی۔ تو یہ اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک ان کی جو شرائط کی بات ہے، دیکھیں مذاکرات میں مطالبات ہوتے ہیں، شرائط نہیں ہوتی۔ آپ پری کنڈیشنز نہیں رکھ سکتے مذاکرات کی کہ یوں کریں یہ کریں۔ اس طرح تو ہماری بھی بہت ساری پری کنڈیشنز ہیں کہ یہ جو 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو ڈاکہ مارا گیا، ایک تانگا پارٹی کو، ساری پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑ تاڑ کے اس کو بنایا گیا اور اس کو ایک بندے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جو جس کی اتنی سیٹیں نہیں تھیں، تو ہماری تو پھر وہاں سے شروع ہوگی معاملات۔ یہاں اس سے پہلے 2014 کے دھرنوں سے شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کے معاملات کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ایک بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ ہمارے پاس پنجاب میں تو 2/3 میجورٹی ہے، وفاق میں ہمارے پاس الائنس کے ساتھ سمپل میجورٹی ہے، اور جہاں تک بات رہے گی پاپولیرٹی کی تو وہ ضمنی انتخابات میں جو ان کی سیاست کا ہم نے جنازہ نکالا ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ہری پور میں بھی یہ ہار گئے، لاہور میں بھی ہار گئے، ڈی جی خان میں بھی ہار گئے، فیصل آباد میں بھی ہار گئے، مطلب ہر جگہ ہار گئے آپ۔ تو اس کے بعد پیچھے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے بات چیت کر کے معاملہ، ہم بات چیت صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اپنے ضد کے اوپر اڑ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ لگا رہے اپنا جو بھی کر رہا ہے۔ جی، میں شفیع اللہ صاحب، would you like to say something over here؟ دیکھیے، جہاں تک عفنان صاحب کی بات کی مجھے سمجھ آئی ہے، دیکھیے پہلے بھی ہم 2-3 دفعہ کوشش کر چکے ہیں مذاکرات کی، لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئے۔ ہم اس بار چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو یا مذاکرات ہو تو وہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے، جس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کی وہ تحریک جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہماری تحریک پیک پکڑتی ہے رانا صاحب، یا ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں،
تو مذاکرات کی باتیں شروع ہو جاتی ہے ہمارا فوکس ہٹانے کے لیے. ہم بالکل اپنا فوکس نہیں ہٹائیں گے. ہماری تمام تر جو فوکس ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے جو ان کی ذمہ داری بھی ہے. ہم کراچی جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی دکھائیں گے. تحریک انصاف لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی میں خیبر پختونخوا میں تو ہے ہی, اور کوئٹہ میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پاپولر پارٹی ہے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, اگر یہ ہمارے بنیادی نکات پہ بات کرنے کو نہیں تیار تو ہم بھی نہیں انٹرسٹڈ, ہم بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. اچھا, بٹ یو ول گو بیک ٹو لائک دا شوئنگ دا اسٹریٹ پاور, رائٹ؟ دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. لیکن پہلے آپ نے شفیع اللہ صاحب آپ نے پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے حکومت کے پاس کہ یہ ملاقات بھی کرا سکے. تو ابھی آپ ان کے یہ مطلب جیسے کہہ رہے ہیں کہ دے آر آلسو ناٹ انٹرسٹیڈ, یو آر آلسو ناٹ انٹرسٹیڈ, اگر ان پہ پوائنٹس پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر مطلب کہ یہ ٹاس کیوں کی گئی بات؟ یہ صرف کوئی چیک کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بات ٹاس کی گئی مذاکرات کی, یا کوئی اور ریزن تھا اس کا؟ رانا صاحب بات ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی قومی اسپیکر جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے جو بے اختیار ہے, جس کے آفس میں اس وقت اپوزیشن لیڈر کا ایک نوٹیفیکیشن پینڈنگ ہے, تمام تر قانونی چیزیں پوری ہو چکی ہیں, لیکن وہ اس کی اتنی بے بسی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر پا رہا اور وہ کسی ایک خاص حامی بھرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. اگر وہاں سے حامی بھری گئی تو وہ یہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے. اگر وہ بارہا ہمیں مذاکرات کے لیے اپنے آفس کا استعمال کرنے کو کہتا ہے, اور پرائم منسٹر نے بھی کئی بار فلور پہ مذاکرات کی دعوت دی ہے, تو ہم نے اس منظر میں یہ بات کی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نون پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بے بس ہے, بے اختیار ہے, وہ بھی ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر پا رہا سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا. تو یہ دونوں پارٹیاں بے اختیار ہیں, کوئی دوسری رائے ہماری نہیں ہے. ہمارا ڈے ون سے یہ انسٹانس ہے کہ ان کو بیٹھایا گیا ہے, ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ہی کوئی ویژن ہے پاکستان آگے بڑھانے کا. جی آپ کچھ کہنے چاہ رہے تھے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر صاحب کو کیسے لگا دیا اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر ہم الیکشن کیسے جیت گئے آپ سے؟ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پر ہیں نا, یہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے خود وہ دو عہدے جو ہیں وہ اپنی آپ ان افیکٹو ہے, آپ کی جتنی بھی اپوزیشن ہے, آپ کسی نہ کمیٹیوں میں آتے ہیں, نہ آپ کو کہیں اور کوئی تقریر ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے بعد آپ نے عہدے لے کے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو پھر ہے نا, اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی بھی چیز میں, جو عہدے آپ کے پاس ہیں ان میں آپ آتے نہیں ہیں, ٹھیک, تو پھر باقیوں کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی کوئی رسپانس کرنا چاہیں گے آپ جناب شفیع اللہ صاحب؟ جہاں تک سینیٹر صاحب نے بات کی کہ ہم نے کمیٹی کے خان صاحب کا حکم تھا, ہم نے کمیٹی سے استعفے دیے. جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی تو شاید جنید صاحب ان کو منظور ہوگا جہاں سے یہ حامی بھرنے کے انتظار میں ہے, اور وہاں پہ صاحب شاید اچھا صاحب ان کو منظور نہ ہو. چاہے علامہ صاحب سینٹ میں ہم اپوزیشن لیڈروں کو نامزد کر چکے ہیں, چاہے مقتدرہ کو وہ بھی قابل قبول نہ ہو, تو اس لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جنید صاحب کا کر لیا کہ وہاں سے حامی بری ہوگی. اور کمیٹیوں کی بات ہے تو کمیٹیوں سے ہم استعفے دے چکے ہیں. ہمیں سیٹس ہیں, ایم این ایز کی سیٹس ہیں, وہ ہمیں کوئی خیرات میں تو نہیں ملی, وہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنا رول, اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرتے رہیں گے. اچھا, میں مندوخیل صاحب 9 جنوری اب 9 جنوری پی ٹی آئی والے وہاں پہ جا رہے ہیں, جناب کے پی کے چیف منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں, شفیع اللہ صاحب کو آپ نے سن لیا. آر یو گائز پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے کہ کراچی میں ان کی سپورٹ تو ہے پی ٹی آئی والوں کی, تو اگر یہ وہاں پہ جاتے ہیں 3 روز جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہیں گے, سو از دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ ان سندھ کمفرٹیبل ود دیٹ؟ جی بالکل, ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے, اور شفیع جان صاحب اور ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کو اجرک کو ٹوپی پہنائیں گے سندھ کی جو ایک روایت ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ شفیع جان صاحب نے اپنی چیئرمین سے پوچھا ہے یہ سندھ کا دورہ؟ کیونکہ کل میرے ساتھ ایک شو میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, گور خان صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کی ذاتی دورہ ہے, پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو شفیع جان صاحب کا یہ جواب آیا کہ نہیں جی اس کو پتہ نہیں ہے. پھر جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ پتہ نہیں ہے بھائی وہ آپ کا چیئرمین ہے, کہہ رہے نہیں وہ صرف اسلام آباد دیکھتا ہے. تو پہلے سوال تو یہ ہے رانا صاحب کہ وہ پارٹی سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا, یا وہ بھی ایریلیونٹ ہو گئے بیچارے. دوسری بات یہ کہ ہمارا تو اختیار نہیں ہے, حکومت سے میں یہ کہوں گا کہ فٹافٹ اچکزئی صاحب کو جو ہے نا وہ علامہ صاحب کی جو نامینیشن ہے اپوزیشن لیڈر اس کو بنا دے, کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے 4 دن بعد بولے کہ نہیں جی ان کو ہم نہیں مانتے. کیونکہ اچکزئی صاحب ایک سیاسی خاندان سے گھرانے سے تعلق ہے, ان کا والد شہید ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے پہلے دن جب یہ ٹی ٹی آئی پی بنایا تھا, اس نے پہلے دن کہا میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے
بات کروں گا. پھر اس بیچارے کو تھوڑا سائڈ لائن کر دیا, پھر مولانا صاحب کے گھر طواف شروع کر دیے. پھر جب مولانا صاحب نے ہری جھنڈی دکھایا تو واپس چشتی صاحب کی طرف آئے. تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ جلد سے جلد نوٹیفکیشن جاری کر دے, ورنہ اس غریب کے اسے سے یہ بھی نہیں آئے گا. اور آپ مجھے بتا دو کہ گور خان جو بیان دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مایوس ہو چکا ہے. کیا اس قابل نہیں تھا کہ اس کا اپوزیشن لیڈر بنائے؟ سپریم کورٹ کا وکیل ہے, ایم این اے, پارٹی کا چیئرمین ہے, یہ ادھار پہ اپوزیشن لیڈر کیوں لینے پڑے ان کو؟ سوال یہ ہے کہ یہ سیریس ہے ہی نہیں بات کرنے کے لیے. یہ صرف یوٹیوبر کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے فوڈ اسٹریٹ میں گھسنا, اسمبلی میں گھسنا اور اپنی جو سوشل میڈیا کے گلو بٹ ہیں ان کے لیے ایک مواد اکٹھا کرنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کراچی بھی ان کا ہے, پنجاب بھی ان کا ہے, کوئٹہ بھی جہاں چاہے جا سکتا ہے. لیکن خدا رہا فوڈ اسٹریٹ میں اگر 10 آدمی بھی چلے جائے, کراچی سے اگر آپ واقف ہو, یا فوڈ اسٹریٹ ہے ہمارا بورڈ بیسن یا بنس روڈ, وہاں تو موٹر سائیکل پارک کرنے کی بھی پارکنگ نہیں ہے. تو یہ اگر 100-200 لوگوں کے ساتھ گھسیں گے تو جو فیملی بیٹھے ان کا کیا ہوگا؟ اس طرح کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں گے تو وہاں کا کیا ہوگا؟ اب سیاسی سوچ رکھے, یوٹیوبر کے ساتھ مل کے اور سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ مواد پرووائڈ نہ کرے, سیاست کرے, اور وہ بھی چیئرمین سے پوچھ کے. چیئرمین آن بورڈ ہے کہ نہیں ہے؟ شفیع اللہ صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات جو ہے وہ جو قادر مندوخیل صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, انہوں نے جو گور صاحب کے بارے میں بات کی تو کل میں نے یہ کہا شاید ان کی علم میں نہ ہوگا, اور وہ ایک آفیشیل ٹور تھا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھے. عالیہ حمزہ ہمارے چیف آرگنائزر ہیں, انہوں نے تمام دورہ اسکیجول کیا تھا, تمام تنظیم, بسرا صاحب سارے ہمارے ساتھ تھے. جہاں تک انہوں نے سندھ کی بات کی کہ وہاں پہ جگہ تنگ ہے, وہاں پہ پارکنگ نہیں ہے, وہاں پہ 200 لوگ گھسیں گے تو یہ فوٹیج بنائیں گے, یہ مواد دیں گے. چل ایک اور کام کرتے ہیں, قادر مندوخیل صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ فٹافٹ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن کر دیں, تو ان کا تو اختیار میں نہیں ہے یہ فٹافٹ کہیں, یہ کہیں یا نہ کہیں, ان کی مرضی ہو یا نہ مرضی ہو, ان کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہونا. ہاں یہ جدھر سے ہونا ہے اس کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, جنہوں نے ان کو بیٹھایا ہوا ہے وہی کریں گے. ہم ایک اور چیلنج کرتے ہیں قادر مندوخیل صاحب کو, ان کی ٹینشن بھی ختم کرتے ہیں کہ وہاں پہ پارکنگ کا ایشو ہے, وہاں پہ لوگ جمع ہوں گے تو فوٹیج بنے گی, جگہ چھوٹی ہے. ہمیں مظاہرے قائد پہ ایک NOC دے دے, پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے, ہم کل NOC اپلائی کر دیتے ہیں, اور قادر مندوخیل صاحب یہاں پہ کمٹ کرے گی یہ ہمیں وہاں پہ اجازت دیں گے, تو ہمیں کسی فوڈ اسٹریٹ میں گھسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں کسی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. جی قادر صاحب NOC جاری کریں گے آپ؟ دیکھیے آئین کا آرٹیکل 15-16 میں ضرور اس کی اجازت ہے, مگر ساتھ ساتھ کلغن بھی ہے. کیا PTI کا ماضی اس چیز کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ یہ اسلحے بردار اور پتہ نہیں کس کس کو ساتھ لے کے تنظیم تنظیموں کو لے جا کے اور راستے میں جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے اور یہ جلسے جلوس کریں گے؟ تو کیا اگر رانا صاحب قانون اس کی اجازت دیتا ہے یہ شریفوں کی طرف ضرور آئے, شریفوں کی طرف بیویئر کرے. یہ اگر دھمکیوں کے اور لشکر کشی کرنے آئیں گے تو اس کی اجازت تو کوئی قانون نہیں دیتا ہے. سر NOC کا بتا دینا, چلیں NOC کا بتا دیں. NOC تو آپ کو اسلام آباد کا مل چکا تھا, آپ کا بابر اعوان صاحب نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا, اس کے باوجود آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے, ہماری بات کہاں سے مانیں گے آپ؟ قادر مندوخیل صاحب چلیں چھوڑیں, وہ جو کچھ ہوا ہوگا, لیکن ابھی جو شفیع اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ NOC دیں گے تو جناب NOC دے دیں. جو مسائل ہیں 200 بندے ادھر, 400 بندے ادھر, 100 بندہ ادھر, 50 بندہ ادھر, پارکنگ نہیں ہے, وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. NOC دے دیں, اگر یہ کچھ گڑبڑ کرتے تو کینسل کر دینا, لیکن آپ NOC دیں گے کہ نہیں؟ میں رانا صاحب بتا دوں, آج اور کل یہاں دفعہ 144 لگا تھا نیو ایئر کی وجہ سے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں فرق ہے. جب سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جھوٹ بول کے وہاں یہ ایفیڈیوٹ جمع کر چکا تھا بابر اعوان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ جلسہ کہیں اور کرنا تھا, اس کے بعد وہ ضد کر کے عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں مانتا ہوں. تو یہ ان کا قول فعل میں کہ میں شفیع جہاں صاحب بیچارہ وہ خود اپنے چیئرمین سے تعلقی اظہار کرے, اور یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں, یہ جو بتا رہے کہ راجہ سلمان اکرم تھا فلاں تھا, چیئرمین کا آپ بیان پڑھ کے سنایا. رانا صاحب پروڈیوسر صاحب تو کہہ دے اس کا ان کا ذاتی دورہ تھا, PTI کا دورہ نہیں تھا. چیئرمین یہ کہہ رہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اچھا چلیں جی بتائیں جی, ذاتی دورہ ہے یا وہاں پہ کس جگہ یہ بھی بتا دیں, لیکن NOC کا جواب نہیں دے رہے آپ مندوخیل صاحب. رانا صاحب میری بات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, یہ ایک NOC بھی نہیں دے سکتے, یہ ڈمیز ہیں, ان کو بٹایا گیا ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 کی حکومتیں ہیں. پنجاب کو ہم نے فتح کر لیا ہے, سندھ فتح کرنے سہیل افریدی صاحب آ رہے ہیں.
اچھا یہ ذاتی دورہ ان کا یا وہ اس پہ بھی ذرا کلیریفیکیشن دے دیں نا مندوخیل کوئی صاحب. ذاتی دورہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں, کراچی کی تمام تنظیم ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ گور خان کا بیان سنا دیں کل کا. جنرل سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ہوں گے. ہم سندھ آ رہے ہیں, کراچی میں صاحب کا بیان پڑھ کے سنا دیں رانا صاحب. کراچی کے فضا پہ آج بھی عمران خان صاحب راج کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے. وہ اڈیالہ جان میں راج دیکھیں کر گے رہے ہیں اور کہیں نہیں کر رہے راج. اچھا یہ جو بار بار ذکر کر رہے ہیں مندوخیل صاحب کے, جناب گوہر صاحب نے کوئی بیان دیا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے شفیع اللہ صاحب؟ جہاں تک گوہر صاحب مندوخیل صاحب مجھے بات کرنے دینا. ایک منٹ ذرا شفیع اللہ صاحب سے پوچھ لیں. جی شفیع اللہ صاحب. دیکھیں جہاں تک گوہر صاحب کی, ہمارے چیئرمین ہیں گوہر صاحب کی, جہاں تک بیان کی بات قادر مندوخیل صاحب کر رہے ہیں, وہ سافٹ سپوکن آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. شاید ان کی سیاق و سباق سے ہٹ کے اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے. وہ ایک آفیشیل ٹور تھا, اور سندھ انشاءاللہ ایک آفیشیل وزٹ ہوگا سی ایم خیبر پختونخوا کا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح لاہور جانے سے یا کراچی جانے سے یہ پاپولر ہو جائیں گے, تو پاپولیرٹی تو اس طرح ان کی واپس نہیں آتی ہوئی مجھے نظر آ رہی. باقی ان کا رائٹ ہے, جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور تینوں مہمانوں سے گفتگو جو ہے جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شفیع اللہ جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر عفنان اور قادر مندوخیل صاحب. آپ سب جناب میرے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے بھی. شفیع اللہ صاحب, اسٹریٹ پاور اگر دکھائی جائے تو پہلے آپ نے کئی سال ہو گئے اسٹریٹ پاور بھی شو کی, مسل بھی اپنا شو کیا, فلیکس کیے, سب کچھ ہوا, لیکن ایسا جو مین آبجیکٹو ہے عمران خان کی رہائی, وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. یو تھنک کہ اس بار جو آپ جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب چل رہے ہیں کے پی کے وہ جس طرح جائیں گے, جیسے آپ نے کہا ہر صوبے میں جائیں گے, تو اس کے بعد آپ یہ ویوز یا ریپلز کریٹ کر سکیں گے, انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں گے کہ عمران خان جو ہے جیل سے رہا ہو جائے؟ بالکل رانا صاحب, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے پچھلی حکومت جو علی امین صاحب گنڈاپور صاحب کی تھی, انہوں نے بھی کوشش کی, 3-4 دفعہ ہم اسلام آباد میں آئے, لیکن ہم وہ جو ہمارے گول آبجیکٹیوز تھے عمران خان صاحب کی رہائی, وہ تو ممکن نہیں ہوئی. بارہا اس ٹائم بھی جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے ڈی چوک آنا, وہ ہم نے اچیو کر لیے تھے. جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے, تو سہیل آفریدی صاحب اس وقت جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی امید ہے. میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں, میں کرتا رہوں گا کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے وہ 18 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہے, دھرنا دیا پوری رات, اور جس طریقے سے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے, یہی وہ بوکھلاہٹ ہے جس کو قادر مندوخیل صاحب NOC نہیں دے رہے, اور جس طریقے سے پنجاب میں ہمیں ٹریٹ کیا گیا, یہ اسی بوکھلاہٹ کا یہ شکار ہے. سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں, یہ تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور جو بھی اس بار ہوگا, مزاحمت کی جو بھی, یا لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا, یا خیبر پختونخوا کی سرحدیں بند کرنا ہوئی, جو بھی آپشن جو بھی پلان دیا گیا اور جو بھی آپشن اس پہ سلیکٹ کیا گیا, اس میں سب سے کلیدی رول جو ہوگا وہ سہیل آفریدی صاحب کا ہوگا, اور وہ آپ کو مذمت کے چیمپئن ہیں ویسے بھی, اور یہ وہ کر کے بھی دکھائیں گے. If that happens, عفنان صاحب, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر بھی بند ہو سکتا ہے, لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, اینڈ everything can be done. دیکھیں بات یہ ہے کہ بارڈر بند کرنا تو یہ غیر آئینی کام ہوگا. پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ موومنٹ آف پیپل کہیں پہ بھی روک سکیں, فری موومنٹ آف پیپل, تو وہ تو یہ غیر آئینی ہوگا. اگر یہ کریں گے تو ہم ان کو کرنے ہی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مزاحمت اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر دیکھیں انہوں نے سنگیانی میں بھی جلسہ کیا, اسلام آباد میں, اور بھی ان کو ہمیں NOC جلسے کے دینے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہ کریں, یا کوئی حملہ نہ کر دیں, یا کوئی خون خرابہ جو یہ کافی عرصے سے ان چکروں میں ہے, یہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے. باقی ادروائز تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, جتنے مرضی جلسے کریں, ہمیں کیا پرابلم ہونی ہے. پہلے بھی یہ کرتے تھے, ہمارے 2013 سے 18 جب دور تھا, اس میں انہوں نے کتنے کی, ہم نے اس میں حالانکہ دھرنے بھی دے کے ہماری حکومت گرانے کی سازش کرتے رہے, لیکن ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی خیبر پختونخوا میں, حالانکہ ہم گرا سکتے تھے. تو لیکن اگر ابھی بھی ان کی شوق ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو ساری یہ بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا ان کے لیے. جو زمینی حقائق ہیں وہ بہت تیزی سے ان کے خلاف جا چکے ہیں, اور وہ مجھے تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی شفیع صاحب. دیکھیں جہاں تک سینیٹر عفنان صاحب کی بات ہے کہ جب ہماری تحریک میں اتنا دم نہیں رہا, ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں,
تو ہمارے اوپر جو پنجاب میں ہوا، جو سرکاری نفرت ہمیں ملی، جس طرح ہماری موومنٹ روکی گئی، جس طرح کرفیو لگایا گیا، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ریڈز ہوئے، جس طرح پریزن وینس کھڑی کیے گئے، جس طرح 4 کلومیٹر دور دور تک ناکے لگائے گئے، جس طریقے سے ریسٹ ایریاز کو کرفیو لگا کے بند کیا گیا، انٹرچینج کو بند کر دیا گیا، رانا صاحب واپسی میں بھی انہوں نے ریسٹ ایریاز کو بند کیا تھا. تو یہ ہماری پاپولیرٹی ہے، یہ سہیل آفریدی کا خوف ہے، یہ عمران خان کا خوف ہے، اس لیے یہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ سندھ میں سب کچھ نہیں ہوگا. سندھ جو ہے وہ مہمان نواز ہے، پنجاب بھی بہت مہمان نواز ہے. لوگوں نے جس طریقے سے ہمیں ریسیو کیا، جس طریقے سے پیار دیا، ویلکم کیا، ہمیں سرکاری نفرت ضرور ملی لیکن ہم عوامی محبت بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم سندھ میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سندھ میں بھی تحریک انصاف کی جو کمٹمنٹ ہے، اور عمران خان کی کراچی کے لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کی، وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اگر ہماری تحریک میں اتنی جان نہیں رہی، ہمارے ساتھ لوگ نہیں رہے، یا عمران خان پاپولر نہیں ہے، تو پھر ہمیں این او سی دے دیں مزار قائد پہ یا پھر مینار پاکستان پہ. NOC, they are looking for میں NOC. تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیے تھے نا ان کو NOC، انہوں نے جلسے کیے بھی تھے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور کے اندر. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ 9 مئی بھی کر سکتے ہیں، 26 نومبر بھی کر سکتے ہیں. یہ ایشو ہے بنیادی طور پہ. اس کو ان کو چاہیے کہ اس کو یہ ایڈریس کریں اس ایشو کو، اور اس میں یہ انشور کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے NOC کا. ہمیں کیوں مسئلہ ہوگا؟ پہلے کتنے انہوں نے دھرنے اور جلسے کر کے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی کہ نہیں گری. 5 سال لگے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھی یہی کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ بڑی پابندیاں لگیں، تو پھر یہ پنجاب اسمبلی میں کیسے پہنچے؟ یہ پنجاب اسمبلی اگر پابندیاں ہوتی تو پہنچ ہی نہ پاتے نا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا، بھائی آپ کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کتنی دفعہ اسلام آباد آتے ہیں، تو وہ آتے پنجاب سے ہو کے آتے ہیں نا، اٹک سے آتے ہیں، یہ سارا کا سارا واہ سے ٹیکسلا سے آتے ہیں نا، ادھر سے اسی راستے سے آتے ہیں. تو کبھی ادھر تو آپ کو کسی نے تنگ نہیں کیا. آپ نے صرف بیانیہ بنانے کے لیے پورا کا پورا معاملہ کھڑا کیا. رانا صاحب، جہاں تک افنان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہو کے اسلام آباد آتے ہیں، ہم پنجاب اسمبلی میں گئے، دیکھیں کوئی یہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو گرفتار کریں گے یا کوشش کریں گے. آپ کوشش کر ہی نہیں سکتے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے، نہ آپ کرنے دیں، ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ہمیں ضرورت کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے آتے ہیں کہ آپ ہمیں گرفتار ہم کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ کر بھی نہیں سکتے، نہ نہیں ہم تو کرنا نہیں چاہتے، کر سکتے نہیں سکتے تو ڈفرنٹ بات ہے. ہم کیوں کریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کیوں تڑیاں مار رہے ہیں کہ جی آتے ہیں تو ہم گرفتار کر سکتے؟ نہیں میں نے تو آپ کو بتایا نا میرے بھائی کہ آپ اٹک بھی آتے ہیں، آپ وہاں بھی آتے ہیں، آپ ٹیکسلا کبھی ہم کو کچھ نہیں کہتا. ہر کونے میں جائیں گے، آپ نہیں بالکل آپ کا حق ہے. میں تو آپ کے اس حق کو کبھی کسی نے ڈینائی کیا ہی نہیں ہے. آپ کو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نفرتوں کی بنیاد پہ بیانیے نہ بنائیں. آپ صرف اپنے بیانیے کی چکر میں ملک کے اندر انتشار نہ پھیلائیں. آپ ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں. جی جی رانا صاحب، جو نون لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے پاس سیاست کرنے کو صرف 9 مئی رہ گیا یا 26 نومبر رہ گیا یا 4 اکتوبر رہ گئے. ان کے پاس نہ ویژن ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ پاکستان کو آگے لے جانے کی کوئی بات ہے. ان کے پرائم منسٹر کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. 38 وہ دورے کر چکے ہیں اس 1.5 سالوں میں، اور انہوں نے 38 دوروں میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فلانی 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے. اگر ہم 38 دفعہ کسی مانگنے والے کو بھی باہر بھیج دیتے، وہ کچھ نہ کچھ لے آتا. تو دنیا میں یہ اپنی ساکھ کو بیٹھے ہیں. پاکستان کے عوام میں نفرت ہے ان کے لیے. پاکستان کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کر کے ایک ناجائز حکومت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام تماشا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تمام تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی مقبول جماعت ہے، عمران خان ہی مقبول ترین لیڈر ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 2026 کا سال جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہترین سال ہوگا. مندو خیر صاحب، شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ فریش الیکشن کی طرف جایا جائے. فریش الیکشن، یس دیر از اے پاسبلٹی کہ فریش الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی، اس میں اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ لوگ چاہیں گے کہ فریش الیکشن ہو، یا آپ لوگ انتظار کریں گے کہ نہیں جی جب ڈیٹ ہے الیکشن کی اسی وقت ہو؟ رانا صاحب، وہ پشتوں میں کہاوت ہے، شفیع اللہ صاحب بھی کو پتا ہوگا، بڑھیا کو کوئی شادی پہ نہیں بلا رہے تھے تو ان کی فرمائشی تھی میرا جو بستر ہے وہ سردار کے گھر بچھانا. یہ ان کے بیچاروں کو ابھی تک تو بھیک مانگ رہے تھے. ان کا گوہر خان کا بیان تھا کہ مذاکرات کی بھیک ہم مانگتے ہیں، ملاقات کی بھیک مانگتے ہیں، اور گوہر خان صاحب کا جواب انہیں دوبارہ نہیں دیا. آپ کو پروڈیوسر صاحب بھی بڑا سست آدمی ہے کہ وہ جا کے دکھا دیتے. اس نے بولا یہ سرکاری دورہ ہے. اچھا میں کہتا ہوں پھر ان کا یہ سرکاری دورہ ہے.
وزیر اعلیٰ کا. اب یہ سرکاری دورہ ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں آ رہا ہے تو وہ تو کچھ لے کے تو آئے نا ویژن کہ بھائی 12 سال پختونخوا میں ہم نے اتنی اسپتال بنائے, اتنی یونیورسٹی بنائے, اتنے اسکول بنائے اور عوام کو اتنے روزگار دیے. آپ کے پختونخوا سے لوگ روزگار, علاج اور تعلیم کے لیے کراچی آتے ہیں, تو ذرا یہ بھی تھوڑا گریبان میں دیکھیں. اور دوسری بات, وہ خود یہ کہتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں NOC دے دو, دوسری طرف کہتا ہے وزیر اعلیٰ مزاحمت کے چیمپئن ہے. وہ بھائی مزاحمت کی چیمپئنوں کو جو ہے نا وہ افراتفری کے لیے NOC تو نہیں دی جا سکتی ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا, ان کا آرٹیکل 15, 16, 17 بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ آپ کو جلسے جلوس کی اجازت ہے مگر قانون کے دائرے میں. اب مزاحمت کے چیمپئن کیا کہلائے گا؟ میں غلط نام نہیں دوں گا اس کو. آپ شریف شیری تو نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ پرامن شیری تو نہیں کہہ سکتے ہو. جس کا نام ہے مزاحمت کے چیمپئن ہو تو وہ کیا چیز ہوگا؟ جی شفیع صاحب کو بتاؤ, ایک منٹ رانا صاحب, آپ کو بتاؤ, یہ گنداپور سے 2 ہاتھ آگے ڈرامہ بازی کرے گا, اسی طرح جو ہے نا وہ پر مارے گا, ادھر ادھر کرے گا, کچھ نہیں. سوشل میڈیا کے لیے ساری چیز کرے. یہ بتایا نا گور خان صاحب کی اجازت یہ ہے ان کے پاس, ان کو ساتھ لے کے آ رہے کراچی کے نہیں لے آ رہے. شفیع صاحب دیکھیے, جہاں تک کراچی کی بات کی, قادر بندوخیل کے صاحب کے خیبر پختونخوا سے لوگ کراچی جاتے ہیں, وہاں پہ روزگار کے لیے جاتے ہیں, تو کراچی بالکل پاکستان کا حصہ ہے. کراچی سب سے بڑا شہر ہے. کراچی جو ہے وہاں ہم جائیں گے, ہم روزگار بھی کریں گے. کراچی کو تو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. کراچی, اگر یہ کراچی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوتا یا کوئی بھی دوسری گورنمنٹ ہوتی سندھ میں, تو یہ کراچی آج دبئی کا مقابلہ کرتا ہے. MQM نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا بیڑا غرق کرے, اس کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. وہ تو دبئی کے لیول کا شہر تھا, اس کو کمپیٹ کر رہا تھا. انہوں نے تو تباہ کر دی, کیونکہ ان کی تو سیاست یہی ہے کہ 10% کمیشن لے لو, سر محل بنا لو, ایک پرچی پہ ایک ان کا چیئرمین آ جاتا ہے. ان کے پروجیکٹس تو کاغذوں میں ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں, پنجاب کا بھی موازنہ کرتے ہیں, سندھ کا بھی کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہمارا 12 سال ہو گئے حکومت کو, ہم 12 سالوں کا ڈیٹا لے کے آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے سوائے کرپشن کے, انہوں نے سوائے اپنی باری لگانے کے کچھ نہیں کیا. اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی رانا صاحب, ابھی گڑی خدا بخش میں ان کا ایک جلسہ تھا, محترمہ کی شہادت کا دن تھا, اور وہاں پہ بلاول صاحب نے بھی تقریر کی, زرداری صاحب نے بھی تقریر کی, اور ان تقریر سے اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں. جس طریقے سے وہ لیٹے ہوئے ہیں, اب بلاول صاحب بھی اسی جگہ پہ لیٹنے چاہتے ہیں, اور وہ صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ اشارے کے انتظار میں. تو کیا مطلب کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں شفیع صاحب کہ یہاں پہ جناب حکومت چینج ہو رہی ہے اور اب پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہوگی نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ کویسچن ہے, لیکن بلاول صاحب اور زرداری صاحب جس طریقے سے لگی ہوئے ہیں, جو فرما برداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, پورا پنڈ جو ہے نا, پورا پنڈ مر جائے تب بھی عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا. ہم جو بات کرنے دیں, اپنے ٹرم پہ بات کر لیں قادر صاحب. نہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ پورا پنڈ بھی مر جائے, میں بھی آپ کے باتوں کے درمیان بات نہیں کر پائیں گے. اس طرح نہ کریں نا. جی شفیع صاحب کمپلیٹ کریں. دیکھیں, جس طریقے سے زرداری صاحب اور بلاول صاحب لائن میں کھڑے ہو کے ایک اشارے کے انتظار میں ہیں, اور جس طریقے سے شہباز شریف لیٹے ہوئے ہیں, وہ ان کو جگہ نہیں دے رہے, تو شہباز شریف کو بھی تھوڑی ٹینشن ہو گئی ہے کہ اب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف سے زیادہ فرما بردار بچہ جو ہے ان کو نہیں ملے گا, لیکن بلاول صاحب بھی کسی سے کم نہیں ہے, وہی پوری طرح فرما برداری کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب ویسے بھی جو سیاست کر رہے ہیں وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کر رہے ہیں, اس کی آخری خواہش رہ گئی ہے. باقی کمیشن, کرپشن, پیسے, سر محل, ہار وغیرہ وہ تو ان کے کھاتے میں ویسے پڑی ہوئے ہیں. چلے میں ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے, میں واپس آتا ہوں, میں ذرا اس کا جواب لے لوں. شفیع صاحب ساتھ ہی رہیے گا, اور اس کو ذرا بات کرنا چاہیں گے اس پہ سینیٹر افنان صاحب بھی اور مندوخیل صاحب بھی. شفیع صاحب ساتھ رہیے گا کہ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہم فوراً. افنان صاحب, شفیع صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ حکومت چینج ہونے والی ہے, اور جناب آپ لوگ کیا سر بہت زور سے لایا آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب یہ ان کی خواہش ہے کہ حکومت تبدیل, یہ 8 فروری سے یہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے. حکومت نہیں ہوئی تبدیل. 2013 سے 18 بھی انہوں نے یہی بات کی حکومت تبدیل ہو رہی ہے, تب بھی نہیں ہوئی. تو یہ اس طرح کی خواہشات اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ملک فری کنٹری ہے, ایوری ون ہیز دیئر اون آبزرویشنز اینڈ تھاٹس. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ یہ اس کو پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑے اچھے بچے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر صاحب بڑے اچھے بچے ہیں تو پھر آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ اچھے بچے تھے 2018 سے 22 تک, جو کچھ وہ کرتے رہے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ. تو اور جو جنازہ نکلا اس ملک کی جمہوریت کا آپ کے دور میں, آج آپ جو ہے ہمیں کہتے ہیں
کہ جی یہ مسئلے یہ سارے آپ کے دور کے مسئلے ہیں. یہ جو RTS والا سارا معاملہ تھا یہ آپ کے دور کا مسئلہ ہے. یہ جو اس ملک کی میڈیا کی تباہی ہوئی ہے, اس ملک کی عدلیہ کی تباہی جو ہوئی ہے یہ سہولت کاری کے چکر میں ان کی, کہ جو مرضی کرتے رہے ان کے حق میں فیصلے دیے جا رہے ہیں, ججوں کے ساتھ ملا کے انہوں نے سیاست کی, یہ ساری اس تباہی کی کیا کہتے ہیں وہ ہے. اب یہ پھل کھانے کا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کو جمہوریت بھی یاد آ گئی ہے, اب آپ کو رول آف لا یاد آ گیا, آپ کو کانسٹیٹیوشن یاد آ گیا ہے. حالانکہ یہ چیزیں تو آپ کو 2018 میں 17 میں یاد ہونی چاہیے تھی, اس وقت آپ کو تھی نہیں, کنویننٹلی آپ بھول گئے تھے. جی مندوخیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہے. شفیع صاحب کہہ رہے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ PTI کی تو پرانی خواہش تھی, جب وہ سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, ان کی تو پہلے ہی خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹاؤ, ہمیں جو ہے نا وہ اقتدار پہ بٹھاؤ, یہ تو پہلی خواہش تھی. دوسری بات جو شفیع شاہ صاحب نے کرپشن کی بات کی ہماری قیادت پہ, ہم پہ تو ایک دیلا ثابت نہیں ہوا. آپ کا لیڈر تو سزا یافتہ ہے, چوری میں بیٹھا ہوا ہے کہ جیل میں, تو ثبوت کے ساتھ عدالتوں نے فیصلے دیے کہ آپ کو سزا یافتہ ہے چوری کیس میں. سوال یہ کہ کب تک آپ 2.5 سال ہو گئے, کب تک آپ یہ ڈول پیٹتے رہیں گے؟ پختونخوا کے عوام کے لیے بھی کوئی کام کریں گے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کوئی پروجیکٹ خیبر پختونخوا 12 سال میں کوئی اچھا اسپتال بنایا ہو, کوئی یونیورسٹی بنایا ہو, کوئی کالج بنایا ہو, کوئی اور خدمت کی ہوگا؟ 12 سال میں دہشت گردوں کو بتا دے کے تو آپ جو حکمرانی کر رہے ہو, 40,000 دہشت گردوں کو آپ نے بسایا. بنو جیل کے تالے توڑے نہیں بلکہ چابی سے کھول کے آپ نے ان کے ہاتھ میں دیے. دوپہر کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں, اور کتنے ظلم کریں گے خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر؟ چلیں یہ تو ایک لمبی بحث ہے, اور کچھ بحث تو ہم پہلے کر چکے ہیں کئی پوائنٹس پہ. میرے خیال میں I'll have to wind up over here جی, کیونکہ I'm running out of time. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اور ادھر صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا میں کہ ایک میز پہ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی ورلڈ وار ہو, کوئی کانفلکٹ ہو. جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, ورلڈ وارز 1 ہو 2 ہو, اس میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس کیا بیک ڈور ڈپلومیسی چلے گی نہیں چلے گی, یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ جناب وہ بھی نہیں چل سکتا. سو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.